بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے 7 C's پرنسپلس۔ آئیے دیکھتے ہیں 7 C's پرنسپلس کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہماری کمیونیکیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ The ability to communicate effectively with others is considered a prized quality of the successful business people. To communicate easily and effectively with your readers, you should apply the following 7 C's principles. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ریڈر سے ایزیلی اور افیکٹولی بولیں تو آپ کو یہ 7 C's پرنسپلس مد نظر رکھنے ہوں گے، جس میں پہلا ہے آپ کے پاس کلیئرٹی، دوسرا ہے کنسائزنس، تیسرا ہے کنسیڈریشن، چوتھا ہے کنکریٹنس، پانچواں ہے کوریکٹنس، چھٹا ہے کرٹسی اور ساتواں ہے کمپلیٹنس۔ آج ہم کلیئرٹی کے بارے میں پڑھیں گے کہ کلیئرٹی کیا ہوتی ہے۔ Clarity means getting your message across so that the receiver will understand what you are trying to convey. کلیئرٹی یہ ہے کہ آپ نے میسیج اس طرح سے کنوے کرنا ہے کہ آپ کا ریڈر اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔ چوز پریسائز، کنکریٹ اینڈ فیملیئر ورڈس۔ ایسے الفاظ یوز کریں جو کہ مختصر ہوں اور اس کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ایسے الفاظ چوز کریں جو کہ آپ روزمرہ زندگی میں عام طور پر ایک دوسرے سے بولتے رہتے ہیں۔ Clarity is achieved in part through a balance between precise language and a familiar language. Clarity کو آپ کیسے اچیو کر سکتے ہیں جب آپ بیلنس رکھیں گے اپنی precise language میں اور familiar language میں۔ Put right words to convey the meaning. ایسے الفاظ یوز کریں جو کہ صحیح معنی دے رہے ہوں اور فیملیئر ورڈز یوز کریں اور کنورسیشنل ورڈز یوز کریں تاکہ آپ کے ریڈر کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ چوز شارٹ فیملیئر کنورسیشنل ورڈز۔ یہاں پہ ہمیں ایک ٹیبل دیا ہوا ہے جس کے 2 کالم ہیں۔ پہلے کالم میں ہمیں کمپلیکس ورڈز دیے ہوئے ہیں جس کو ہم نے چینج کر کے سمپل ورڈز میں تبدیل کرنا ہے۔ جیسے کہ فرسٹ ایگزامپل آپ کو دی ہوئی ہے a substantial segment of the population. اس کو ہم چینج کر کے many people میں تبدیل کر سکتے ہیں یا یوز کر سکتے ہیں۔ affords an opportunity، اس کو ہم تبدیل کر کے الاؤز کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سمپل ورڈز ہو جائے گا اور آپ کے ریڈر کو آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ جس طرح آپ سمپل ورڈ ایڈ کر کے کلیئرٹی حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کنسائز ورڈ یوز کریں گے تب بھی آپ کی کمیونیکیشن میں کلیئرٹی آ جائے گی۔ یہاں پہ بھی ہمیں ایک ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں اس نے پہلے کالم میں کمپلیکس ورڈز دیے ہوئے ہیں اور دوسرے کالم میں کنسائز ورڈز دیے ہوئے ہیں۔ کمپلیکس ورڈ کی پہلی ایگزامپل اس نے دی ہوئی ہے arrived at the conclusion. اس کو اگر ہم concluded کر دیں تو بھی اس کے معنی پورے ہو جاتے ہیں اور آپ کے ریڈر کو آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائیں گے۔ دوسری ایگزامپل ہے at a later date. اس کو ہم لیٹر میں تبدیل کر دیں تو بھی آپ کے ریڈر کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے اور ورڈ کنسائز بھی ہو جائے گا۔ تیسرا یہ کہ آپ نے ریپیٹیٹیو ورڈز یوز نہیں کرنے، ایسے ورڈز یوز نہیں کرنے جو بار بار آپ نے اپنی کمیونیکیشن میں استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ In the following useless expression, the italicized word are necessary or unnecessary and should be omitted. یہ جو نیچے ٹیبل دیا ہوا ہے اس میں italicized word unnecessary ہیں، ان کو آپ نے omit کرنا ہے۔ جیسے absolutely free میں آپ نے absolutely کو omit کرنا ہے، adequate enough میں آپ نے enough کو omit کرنا ہے، as to whether میں آپ نے as to کو omit کرنا ہے، at about میں آپ نے at کو omit کرنا ہے۔ اگر آپ ان الفاظ کو omit بھی کر دیں گے تب بھی باقی جو رہنے والے الفاظ ہیں ان کے معنی پورے آپ کے ریڈر کو سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اسٹاکی ورڈز یوز نہیں کرنے، آپ نے سمپل ورڈز یوز کرنے ہیں اور ورڈز کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ اٹیچڈ ہیئر ٹو میں اگر آپ صرف اٹیچڈ بھی لکھ دیں گے تو بھی آپ کے ریڈر کو آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس طرح اور ایگزامپل بھی دی ہوئی ہیں جس میں آپ نے ایٹیلیسائزڈ ورڈ کو omit کرنا ہے۔ جی نیکسٹ آپ کو ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں آپ نے ٹرائٹ ایکسپریشنز کو کنورسیشنل ورڈز میں تبدیل کرنا ہے۔
ٹریٹ ورڈز یا ایکسپریشن ایسے ایکسپریشن ہوتے ہیں جو کہ اسٹاکی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں بہت زیادہ الفاظ یوز کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ایکنالج ریسیپٹ آف، اس کو آپ سمپل یا کنورسیشنل ورڈ میں تھینک یو فار لکھ سکتے ہیں۔ ایگریبل ود یور ڈیزائر ان دی میٹر کو آپ ایز یو سجیسٹڈ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ آر ان ریسیپٹ آف کو ہیو میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایز پر اور کنورسیشن کو آپ ایز وی ڈسکسڈ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی بھی الفاظ ٹرائٹ ایکسپریشن میں دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ کنورسیشنل ایکسپریشن یا کنورسیشنل ورڈ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے کلیچز۔ کلیچز کا مطلب ایسے فریزز ہوتے ہیں جو اوورلی یوزڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ اوور ان کو آپ یوز کرتے ہیں۔ یہ جو کلیچز ہوتے ہیں ان کو آپ نے دھیان سے یوز کرنا ہے اور ان کو بار بار یوز نہیں کرنا۔ آپ نے اپنی کمیونیکیشن کی نوعیت کو دیکھنا ہے، اگر اس میں یہ کلیچز یا یہ محاورات فٹ آتے ہیں تب آپ نے ان کو یوز کرنا ہے، ادروائز ان کو یوز نہیں کرنا۔ ان میں کچھ ایگزامپل آپ کو دی ہوئی ہیں۔ پہلی ایگزامپل آپ کے پاس ہے آل تھنگز بینگ ایکول، بریکنگ دی آئس، بزنس ایز یوزول، بی لیپس اینڈ باؤنڈس، بائی رول آف تھم۔ یہ ایسے کلیچز ہیں جن کو آپ نے کیئرفلی یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے کنسٹرکٹ افیکٹو سینٹینس اینڈ پیراگرافس۔ آپ نے ایسے سینٹینس اور پیراگرافس بنانے ہیں جو کہ افیکٹو ہے۔ آپ نے سینٹینس کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ پورے پیراگراف کا انحصار آپ کے سینٹینس پر ہوتا ہے۔ ایٹ دی core of clarity is the sentence. A sentence moves thought clearly with a paragraph. Important characteristics are as follows. Sentence کی جو important characteristics ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ length یعنی کہ آپ کے sentence کی length کم سے کم ہونی چاہیے، بہت بڑا سینٹینس آپ نے یوز نہیں کرنا۔ یونٹی، ایسے الفاظ یوز کرنے ہیں جو یونائٹڈ ہوں، یعنی کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں، اور ایسے الفاظ یوز کرنے ہیں جو کہ کوہیرنس ہوں، یعنی کہ ان میں کنسسٹنسی ہو، اور ایسے سینٹینس یوز نہیں کرنے ہیں جو کہ ویگ ہوں، یعنی کہ بینگ دی چیف ایگزیکٹو وی کین ایکسیپٹ ہیلپ فرام یو۔ اس کو اگر ہم کلیئر کریں تو ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں بینگ دی چیف ایگزیکٹو یو کین شیورلی ہیلپ اس۔ اس میں آپ نے یو کو فوکس رکھنا ہے، آپ نے اپنے ایڈیٹر کو یا اپنے کلائنٹ کو ویلیو دینی ہے، جس سے آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوگی اور کلیئر بھی ہوگی۔ اس کے بعد ایمفیسس آ جاتا ہے۔ آپ نے اپنے سینٹینس میں ایمفیسس کو کیسے مد نظر رکھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے سینٹینس میں لٹل ایمفیسس دینا ہے تو آپ یوز کریں گے دی آرڈر واز ریسیوڈ اینڈ دی مینیجر اسٹارٹڈ پریپیئرنگ فار اٹ۔ اگر آپ نے بہت زیادہ ایمفیسس دینا ہے تو آپ کہیں گے ایز دی لیٹر واز ریسیوڈ دی مینیجر واز اسٹارٹڈ پریپیئرنگ فار اٹ، یعنی کہ جیسے ہی آپ کا لیٹر ہمیں ریسیو ہوا ہے مینیجر نے اس آرڈر پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ بہتر ایمفیسس دے رہے ہیں اور یہاں پہ آپ لٹل ایمفیسس دے رہے ہیں۔ تو جی اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارا کلیئرٹی کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ اس کو شیئر کریں اپنے دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک ٹائم سے پہنچ جائیں۔ شکریہ۔